ملکہ امیتس ایران کے بادشاہ کیکسارا کی بیٹی تھی اور ایران کے پہاڑی علاقے ہمدان کی رہنے والی تھی۔ ہمدان کے پہاڑی نظاروں سے اسے قدرتی انسیت تھی۔ بابل کا شہر ارچند کے بہت خوبصورت شہر تھا، لیکن یہاں کوئی پہاڑ نہ تھے، اس لیے امیتس کچھ اداس سی رہتی تھی۔ بادشاہ نے جب اس کی اداسی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ بابل میں وہ سرسبز پہاڑی نشیب و فراز کہاں جو میرے وطن میں ہیں۔ یہاں ہر طرف میدان ہی میدان نظر آتے ہیں، ایک جیسی میدانی سطح دیکھتے دیکھتے اکتا گئی ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ اس سرزمین میں سرسبز و شاداب پہاڑ بھی ہوں۔ میدانی علاقے کو پہاڑی علاقے میں تبدیل کرنا تو ممکن نہیں تھا۔ نبوکد نظر چاہتا تھا کہ ملکہ کی آرزو پوری ہو۔ اس نے اپنے ملک کے اعلیٰ دماغوں کو ملکہ کی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ پہاڑ ہوتے تو انہیں کاٹ کر ان پر سبزہ زار بنائے جا سکتے تھے، لیکن میدانی علاقے میں پہاڑ بنے تو کیوں کر؟ اونچی اونچی چوٹیاں، ان پر مہکتے باغات اور بلند و بالا درخت کہاں سے آئیں؟ وہ سب حیران تھے۔ ان میں سے ایک دانش مند بولا، ہماری قدیم کتابوں میں درج ہے کہ بابل میں بڑی بڑی چیزیں بنیں گی، اہل دنیا انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوں گے، یہاں تک کہ بابل میں پہاڑ بھی بنیں گے، پہاڑ پر جنگل اگیں گے اور پانی کے چشمے بھی پھوٹیں گے۔ کچھ باتیں تو بادشاہ کی سمجھ میں آئیں، لیکن پہاڑ کا مسئلہ بہت دشوار تھا۔ ایک پروہت بولا کہ پہاڑ بنانا بھی ممکن ہے۔ اس کی تکنیک یہ ہے کہ اونچی اونچی محرابیں بنائی جائیں، ان محرابوں پر چھت ڈالی جائے، پھر اس چھت پر چاروں طرف جگہ چھوڑ کر اور محرابیں بنائی جائیں، ان محرابوں پر بھی چھت ڈالی جائے، اسی طرح اور محرابیں بنائی جائیں اور ان پر چھتیں ڈالی جائیں۔ اس سلسلے کو اتنا اونچا لے جائیں کہ دور سے پہاڑ نظر آئیں۔ بادشاہ کو تجویز پسند آئی اور اس منصوبے پر فوراً کام شروع ہو گیا۔ محرابوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بوجھ سہار سکیں۔ محرابوں کی چھتوں پر سیسے کی موٹی تہ جما کر ان پر مٹی بچھائی گئی، پھر ان چھتوں کی رفشوں پر ایشیا بھر سے پھول پودے لا کر لگائے گئے۔ یہ چھتیں 350 فٹ اونچی اور 400 فٹ لمبی تھیں۔ چھتوں کے نیچے محرابوں کے اندر آرام گاہیں تھیں، ان میں نہایت خوبصورت اور چمکدار رنگوں سے نقش و نگار بنائے گئے اور آرام و آسائش کے تمام سامان مہیا کیے گئے۔ محرابوں کے اوپر ہری ہری بیلیں چڑھائی گئیں اور ایک چھت سے دوسری چھت پر جانے کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں اور روشیں بنائی گئیں جیسے پہاڑ کاٹ کر پہاڑ پر راستے بنائے جاتے ہیں۔ مصنوعی پہاڑ بھی بن گیا، درخت اگ گئے، چمنزار کھل گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ باغوں کو سیراب کیسے کیا جائے۔ ان باغوں کو سیراب کرنے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ سب سے اوپر کی چھت پر ایک بہت بڑا تالاب بنایا گیا تھا۔ اس تالاب میں نلوں کے ذریعے دریا فرات کا پانی بھرا جاتا تھا۔ پمپ مسلسل دن رات چلتے تھے اور پانی کی مقدار میں کمی نہ آنے دی جاتی۔ اس تالاب کے پانی سے چشمے بہتے تھے اور فوارے چھوٹتے تھے۔ باغ انہی چشموں سے سیراب ہوتا تھا۔ ان باغوں کے اونچے اونچے درخت جب ہوا کے جھونکوں سے ہلتے تو یوں محسوس ہونے لگتا جیسے پہاڑ کا پہاڑ ہل رہا ہو۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے سدا بہار باغات کو آویزاں کر کے زمین کی سطح تک پہنچا دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ باغات بابل کے معلق یا آویزاں باغات کہلاتے تھے۔ فن تعمیر کا یہ عظیم نمونہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہونے لگا۔ بابل کے معلق باغات تو زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکے، لیکن ان کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ نبوکدنضر نے ایک عظیم بند بھی تعمیر کرایا تھا جو دجلہ سے فرات تک بڑھتا چلا گیا تھا۔ ایک مورخ کے مطابق ہینگنگ گارڈن ایک عظیم الشان محل کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا جسے نو بابری بادشاہ نبوکدنضر دوم، جس نے 562 سے 605 قبل مسیح کے درمیان حکومت کی، نے اپنی میڈین بیوی ملکہ امیتس کے لیے بنوایا تھا، جو دی مارول آف مینکائنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق بابلی پادری بیروسس نے کی، جس نے تقریباً 290 قبل مسیح میں لکھا تھا۔
اسی کی تفصیل بعد میں جوزیفس نے نقل کی تھی۔ ہینگنگ گارڈن کی تعمیر کو بھی افسانوی ملکہ سمیرامس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور انہیں متبادل نام کے طور پر ہینگنگ گارڈنز آف سمیرامس بھی کہا جاتا ہے۔ بخت نصر یا نیبوکد نظر کے حکم پر بابل میں معلق یہ آویزاں باغات کا شمار دنیا قدیم کے عجائبات عالم میں ہوتا تھا۔ نیبوکد نظر نے یہ باغات اپنی ملکہ امیتس کے لیے تعمیر کروائے تھے۔ ہینگنگ گارڈن کے مقام کی یقینی طور پر ابھی تک نشاندہی نہیں ہو سکی۔ بابل کی کوئی ایسی تحریر موجود نہیں ہے جس میں باغات کا ذکر ہو، اور بابل میں کوئی قطعی آثار قدیمہ کا ثبوت نہیں ملا ہے۔ اس لیے 3 نظریات تجویز کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ خالصتاً افسانوی تھے اور قدیم یونانی اور رومی تحریروں میں بشمول سٹرابو، ڈیوڈورس سیکولس اور کوئنٹس کرٹیس روفس کی وضاحتیں ایک رومانوی افسانے کی نمائندگی کرتی تھیں۔ دوسرا، وہ بابل میں موجود تھے لیکن پہلی صدی عیسوی کے آس پاس کسی وقت تباہ ہو گئے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ افسانہ ایک اسی طرح کے دستاویزی باغ کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے اشوری بادشاہ سنہریب نے اپنے دارالحکومت نینوا میں دریائے دجلہ پر موصل کے جدید شہر کے قریب تعمیر کیا تھا۔ رومی مورخ جوزیفس نے باغات کی تفصیل بیروسس کے ذریعے نقل کی ہے، جو مردوک دیوتا کے ایک بابلی پجاری تھے جس کی تحریر میں باغات کا سب سے قدیم ذکر ہے۔ بیروسس نے نبوکد نظر دوم کے دور حکومت کو بیان کیا ہے اور وہی اس بادشاہ کو ہینگنگ گارڈنز کی تعمیر کا سہرا دینے کا واحد ذریعہ ہے۔ جبکہ دوسرا رومی مورخ ڈیوڈورس نے اس تعمیر کو شام کے بادشاہ سے منسوب کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ باغ ایک مربع کی شکل میں تھا جس کے ہر طرف تقریباً 4 پلتھرا لمبا تھا۔ باغ ٹائرڈ تھا، سب سے اوپر کی گیلری 50 ہاتھ اونچی تھی، دیواریں 22 فٹ موٹی اینٹوں سے بنی تھیں۔ سب سے بڑے درختوں کی جڑوں کی نشو و نما کے لیے ٹائرڈ حصوں کی بنیادیں کافی گہری تھیں اور باغات کو قریبی دریا فرات سے سیراب کیا جاتا تھا۔ معاصر بابلی ذرائع میں دستاویزات کی کمی کی وجہ سے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ہینگنگ گارڈن ایک حقیقی تعمیر تھی یا شاعرانہ تخلیق۔ نیبوکد نظر کی بیوی امیتس یا مائٹس یا کوئی دوسری بیویوں کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، حالانکہ میڈین یا فارس سے سیاسی شادی غیر معمولی نہیں ہوتی جس کا تذکرہ کسی بھی ریکارڈ میں موجود نہیں۔ نیبوکد نظر کے کاموں کے بہت سے ریکارڈ موجود ہیں، لیکن اس کے طویل اور مکمل نوشتہ جات میں کسی باغ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ رومن مورخ ہیروڈوٹس جو اپنی تاریخوں میں بابل کو بیان کرتا ہے، وہ بھی ان عجوبہ معلق باغات کا ذکر نہیں کرتا۔ نینوا میں اشور بنی پال 631 سے 669 قبل مسیح کے شمالی محل سے بس ایک ریلیف کی نقل ایک پرتعیش باغ کو دکھاتی ہے جسے ایک آبی نالی سے سیراب کیا جاتا تھا۔ آکسفورڈ کی اسکالر اسٹیفنی ڈیلی نے نتیجہ نکالا ہے کہ بابل کے معلق باغات دراصل وہی دستاویزی باغات تھے جو اشوری بادشاہ سنہریب نے نینوا میں اپنے محل کے لیے تعمیر کیے تھے۔ ڈیلی نے موقف اختیار کیا ہے کہ بعد کے زمانے کے دوران دونوں مقامات آپس میں گڈ مڈ ہو گئے اور سنہریب کے محل کے وسیع باغات کو نیبوکد نظر دوم کے بابل سے منسوب کر دیا گیا۔ آثار قدیمہ کی کھدائی میں سنہریب سے منسوب ایک وسیع نظام کے آثار ملے ہیں جس کی باقیات پر ایک نوشتہ سے منسوب ہیں، جسے ڈیلی نے بتایا ہے کہ وہ نہروں، ڈیموں اور پانی کو لے جانے کے لیے استعمال ہونے والی 80 کلومیٹر لمبی لائن کا حصہ تھی۔ ڈیلی نے اپنے دلائل کی بنیاد عصری عقادی تحریروں کے تجزیے میں حالیہ پیش رفت پر رکھی ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں: نام بابل، جس کا مطلب ہے خدا کا دروازہ، میسوپوٹیمیا کے کئی شہروں کو دیا گیا نام تھا۔ سنہریب نے نینوا کے شہروں کے دروازوں کا نام دیوتاؤں کے نام پر رکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ اس کے شہر کو بابل سمجھا جائے۔
نمبر 2، صرف جوزیفس نے نیبوکدنضر کا نام اس بادشاہ کے طور پر دیا ہے جس نے باغات بنائے تھے۔ اگرچہ نیبوکدنضر نے بہت سے نوشتہ جات چھوڑے ہیں، لیکن کسی میں بھی باغ یا انجینئرنگ کے کارناموں کا ذکر نہیں ہے۔ ڈیوڈوروس سیکولس اور کونتس کرتیوس رفس ایک شامی بادشاہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سنہریب نے تحریری وضاحتیں چھوڑی ہیں اور اس کی آبی انجینئرنگ کے آثار قدیمہ کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس کے پوتے اشور بنی پال نے اپنے محل میں ایک مجسمہ دیوار پر اس باغ کی تصویر کشی بھی کی تھی۔ کنگ سنہریب کا باغ نہ صرف اس کی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا بلکہ واٹر انجینئرنگ کے شاندار کارناموں کے لیے بھی مشہور تھا، جس نے باغ کو سرسبز و شاداب رکھا۔ کھجور بابل میں درختوں کی ایک عام قسم تھی۔ اس باغ کے پودوں میں زیتون، ناشپاتی، انجیر، بادام، عام انگور کی بیل اور ایتھل تمارسک وغیرہ شامل تھے، جبکہ درآمد شدہ پودوں کی اقسام جو باغات میں موجود ہو سکتی ہیں ان میں دیودار، صنوبر، آبنوس، انار، بیر، گلاب، ٹیریبنتھ، جونیپر، بلوط، فر، اخروٹ اور ولو شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ پودے چھتوں پر لٹکائے گئے تھے اور نیچے بحرابوں کے ساتھ اس کی دیواروں پر لپٹے ہوئے تھے۔ گارڈن پاٹڈ لیف، جس میں اشور بنی پال کو دکھایا گیا ہے، جس میں اس کی بیوی انگور کی بیلوں کے ایک نیچے لٹکے ہوئے انگوروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ چھوٹے پرندے بھی جن کے چاروں طرف پھلدار کھجور اور دیودار کے درخت ہیں۔ شکست خوردہ بادشاہ کا سر بائیں جانب پہلی اور دوسری شکل کے درمیان جھکا ہوا ہے۔